فرمایا سب سے بڑی نشانی ایک بیوقوف کی یہ ہے وہ اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرتا. اسے پتا بھی ہوتا ہے میں غلط ہوں لیکن کرتا ہے. لاپرواہ ہوتا ہے. ایسے انسان کی قیامت میں سزا بہت ہے. آیت اللہ بہجت کے پاس لوگ گئے قبلہ ہمیں نصیحت کرے. انہوں نے کہا سب سے بڑی میری نصیحت یہ ہے، کتنا پیارا جملہ گولڈن ورڈز کے ساتھ اپنے گھروں میں لگائیے. فرمایا میرے لال جتنا پتا ہے اس پر عمل کر. یہ زندگی کی سب سے بڑی نصیحت ہے کہ جو کچھ تم نے سنا. میں ایک جگہ گیا پاکستان میں اور مجمع نے مجلس سنی. کہا مولانا اچھی مجلس پڑھی. میں نے کہا اچھی بات ہے. میں نے کہا مولا علی جب ممبر پہ جاتے تھے نا تو لوگ کہتے تھے بخن بخن یا علی افصح الرجال فی العرب، عرب میں فصیح ترین کلام کرنے والا. لیکن مولا فرماتے تھے کہ جنگ پہ چلنا ہے تو کہتے تھے یا علی سردی ہے. تعریفیں بہت کرتے تھے. مولا کیا کہنا آپ کا؟ کہ بھائی جنگ پہ چلنا ہے کہ یا علی سردی ہے. اچھا سردیاں چلی جاتی تھی، جنگ پہ چلنا ہے یا علی گرمی ہے. اچھا پھر کہتے تھے جنگ پہ چلو نہ سردی نہ گرمی، یا علی بچہ بیمار ہے، بیوی بیمار ہے. لیکن جب مولا خطبہ دیتے تھے تو ٹھیک ٹھاک واہ کرتے تھے. تو میں نے مجمع کو کہا کہ سارے امام حسین کے ماننے والے ہو. میں نے کہا کتنے لوگ خمس دیتے ہیں اپنا ہاتھ اٹھائیں. تو بڑی مشکل سے اس مجمع میں 6-7 لوگوں نے ہاتھ اٹھایا. اس کا مطلب ہم سنتے سب ہیں. اچھا اس سے پوچھو واجب ہے؟ کہتے ہاں واجب ہے. دیتے کیوں نہیں؟ اس کا کوئی جواب نہیں. نماز واجب ہے؟ ہاں مولانا واجب ہے. بھائی پڑھتے کیوں نہیں؟ اس کا کوئی جواب نہیں. شریعت کے جتنے واجب احکامات ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اندر مقام تسلیم نہیں ہے. میں اپنے نفس کو، اپنی خواہش کو ترجیح دے رہا ہوں. کس کی خواہش پر؟ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام. یہی جہاد ہے. یہی تسلیم تمہارے اندر آ جائے تو تمہیں خدا وہ مقامات عطا کرے جس کا تم نے تصور نہیں کیا. کہ امام حسین جیسا امام، اللہ کی آواز آتی حسین، بس تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا. اب اپنے رب کی طرف پلٹ کے آ جا. ایک شکایت کی امام حسین نے اپنے خدا سے، اے خدا میں امام ہوں، میں معصوم ہوں، میرا بچہ کیوں مارا جا رہا ہے، میرا اکبر کیوں مارا جا رہا ہے. لیکن نہیں، سیدہ زینب نے ایک شکایت کا جملہ ملتا ہے، فرماتی ہیں ما رأیت الا جمیلا. ہم نے حسن کے علاوہ سب سے بڑی بیماری ہے عمل نہ کرنے کی بیماری. اور جو علماء کے مخالف ہیں وہ میسیجز بھیجتے ہیں مولانا بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، اور یہ روایت ہم نے پڑھی ہے کہ امام آئیں گے تو 70,000 پتہ نہیں کتنے مولویوں کی گردنیں کاٹیں گے. میں نے کہا یہ ہے عربی عبارت، اور عبارت بھی صحیح ہے، وہاں لفظ مولوی نہیں ہے. 70,000 عالموں کی گردنیں کاٹیں گے. کس کی گردنیں؟ عالم. عربی میں عالم کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس علم ہو، کسی بھی چیز کا علم. اردو میں کہوں جسے پتا ہو اور اس نے اپنے علم پہ عمل نہ کیا ہو اسے سزا ملے گی. میرے کہا اس میں سب شامل ہیں. ہر وہ بندہ جسے شریعت کا پتا تھا، واجب کا پتا تھا، حرام کا پتا تھا، اگر اس نے عمل نہیں کیا تو امام زمانہ اس عالم کو سزا دیں گے کہ جس نے اپنے علم پر عمل نہیں کیا. تو کئی لوگ روایات میں ملتا ہے کہ بڑے جوش و جذبے سے مولا کے ظہور کی دعائیں کریں گے، لیکن جب امام آئے گا تو پچھتائیں گے کہ کاش تھوڑی دیر سے آتا.